آپ دیکھیں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نافرمانی کی؟ اس وقت تو کوئی اور شیطان نہیں تھا جس نے اس کو ورغلایا ہو، تو اس نے کیوں سجدہ نہیں کیا تھا؟ تو علماء نے لکھا ہے اس وقت شیطان تو کوئی اور نہیں تھا مگر اس کے نفس نے اس کو ورغلایا۔ تو نفس وہ بدبخت ہے، بدکار ہے کہ جس نے عزازیل کو شیطان بنوا دیا، یعنی شیطان کو شیطان بنوانے والا جو گرو گنٹھال ہے وہ نفس ہے۔ تو نفس جو ہے یہ زیادہ بڑا دشمن ہوا۔ اب انسان کو گناہ کا جو خیال آتا ہے نا، کئی مرتبہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، کئی مرتبہ نفس کی طرف سے آتا ہے، تو سالک کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کدھر سے جو ہے وہ میسج آ رہا ہے، کون میسج بھیج رہا ہے گناہ کا۔ تو ہمارے بزرگوں نے اس کو کھول دیا، وہ فرماتے ہیں کہ جب گناہ کا کوئی خیال آئے اور بار بار اسی گناہ کا تقاضا ہوتا رہے کہ یہی گناہ کرنا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ نفس کی طرف سے ہے، کیونکہ نفس کی مثال ضدی بچے کی طرف سے ہے۔ وہ ایک چیز اگر منہ سے نکال دیتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ بس مجھے وہی چاہیے، مجھے وہی چاہیے۔ تو نفس بھی اسی طرح ہے کہ ایک مرتبہ جو خیال آ گیا گناہ کا، یہ بار بار اسی خیال کے اوپر وہی خیال دل میں لاتا رہتا ہے۔ اور اگر شیطان کسی کے دل میں گناہ کا خیال ڈالے اور بندہ اس کو رد کرے تو شیطان اس گناہ پہ جمع نہیں رہتا، یہ پھر دوسری آپشن بھیج دیتا ہے، اچھا یہ نہیں ہو سکتا تو چلو یہ کر لیں، اچھا یہ نہیں ہوتا تو چلو یہ کر لیں، دوسری آپشن، تیسری آپشن، چوتھی آپشن۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں گناہ کی تشکیل ہو جائے اس کی، اگر ایک میں نہیں ہوتی تو دوسرے میں، نہیں ہوتی تو تیسرے میں۔ تو اگر آپ کے ذہن میں گناہ کا خیال آئے اور آپ اس کو روکیں اور روکنے پر گناہ کی آپشن نئی سے نئی آتی رہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ میسج شیطان بدبخت بھیج رہا ہے۔ اور اگر اسی گناہ ہی کا ذہن کے اندر جو ہے وہ خیال رہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ میرا نفس ہے جو میرے ساتھ مکاری کر رہا ہے۔ اسلام کی آفت نفس کی خواہشات ہیں۔ حضرت امام ربانی، حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں اس پہ بہت تفصیل لکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر چیز کے لیے ایک آفت ہوتی ہے، علم کے لیے بھول جانا ایک آفت ہے، عبادت کے لیے سستی کرنا آفت ہے، عقل کے لیے غرور کرنا آفت ہے، برتن کے لیے بھاری پن آفت ہے، تجارت کے لیے جھوٹ بولنا آفت ہے، سخاوت کے لیے فضول خرچی کرنا آفت ہے، خوبصورتی کے لیے عجب اور تکبر آفت ہے، دین کے لیے ریاکاری آفت ہے، اور خواہش نفسانی اسلام کے لیے آفت ہے۔ یعنی یہ خواہش نفسانی اتنی بری چیز ہے کہ یہ دین اسلام کے لیے آفت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ انسان کا نفس اتنا خطرناک کیوں ہے؟ تو اس کا جواب اس لیے کہ یہ گھر کا چور ہے، یعنی گھر کا بھیدی ہے، اور جو گھر کا بھیدی ہوتا ہے وہ لنکا ڈھائے، وہی زیادہ نقصان دیتا ہے جو گھر کے اندر ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں ہل چلاتے تھے تو دو بیل ہل میں جوتے تھے، ایک اندر کی طرف ایک باہر کی طرف، جب چکر لگاتے تھے تو ایک اندر چکر لگاتا تھا ایک باہر چکر لگاتا تھا۔ آج کل تو ٹریکٹر آ گئے، معاملہ ہی دوسرا ہو گیا۔ ایک بزرگ کھڑے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اچانک وہ جو کسان تھا نا اس نے اندر والے بیل کو مارنا شروع کر دیا۔ تو اس نے پوچھا بھئی تم باہر والے کو نہیں مار رہے، اندر والے کو کیوں مارتے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس نے ٹاپا مارا ہے۔ ٹاپا مارنا کہتے ہیں کہ آپ ہل چلا رہے ہیں پھر کوئی چیز جگہ درمیان میں زمین کی چھوڑ کے، یعنی روٹین سے ہٹ کے جگہ چھوڑ کے آگے چلے جانا، اس کو ٹاپا کہتے ہیں۔ اور جب بھی وہ ٹاپا مارتے ہیں تو اندر والا بیل جو ہے نا وہ بدماشی کرتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ زمین خالی رہ جاتی ہے، ورنہ تو روٹین میں چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ تو جس طرح انہوں نے پھر فرمایا کہ میاں اگر بیل نے ٹاپا مارا تم اس کو اتنا مار رہے ہو جو تمہارا نفس ٹاپے مار رہا ہے، اگر اللہ نے تو اسے پوچھ لیا تو تمہارا کیا بنے گا؟ تو ہم بھی جو گناہ کرتے ہیں وہ ہمارا نفس ٹاپے مار رہا ہوتا ہے، ہمارا نفس ہمیں مکاری کے ساتھ گناہ کی طرف متوجہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ نفس اس لیے خطرناک ہے کہ یہ وہ دشمن ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ عام طور پر دشمن سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، مگر یہ وہ دشمن ہے کہ جو ہے بھی دشمن اور انسان کو اس سے محبت بھی ہے، اس لیے یہ زیادہ خطرناک ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو سیدھا رکھے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو سیدھا رکھے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور عاجز وہ ہے کہ جو اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع کرے اور اللہ سے تمنا رکھے کہ اللہ مجھے جنت بھیج دیں گے، یعنی کام گناہ والے کر رہا ہے اور تمنا جنت کی رکھی ہوئی ہے۔
ایک حدیث پاک میں ہے کہ طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو سیدھا رکھے، ان الشدید، جو طاقتور ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اصل مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس سے لڑتا ہے، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے مجاہدہ کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ متقی وہ ہے جو نفس کو شدید محاسبہ میں رکھے، چنانچہ میمون بن مہران اللہ فرماتے ہیں، میمون بن مہران رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک متقی نہیں بن جاتا جب تک کہ وہ اپنے نفس کو شدید محاسبے میں نہ رکھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے نفس کو اللہ کی خاطر فنا کر دیتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ افضل اعمال نفس کی مخالفت ہی کی وجہ سے کیے جا سکتے ہیں، یعنی جب انسان نفس کی مخالفت کرتا ہے تو جو عمل اس وقت کرتا ہے اس عمل پر بڑا اجر ملتا ہے، وہ افضل اعمال ہوتے ہیں۔ جو بندہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے